کہ آیا جو غریب باپ بیٹی اس حادثے میں جام بحق ہوئے کیا انہیں انصاف مل سکے گا؟ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شاید نشے میں تھی، اب نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا اٹ سیلف ایک جرم ہے۔ میں یہاں پہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 322 اس ایف آئی آر میں شاید وہ بھی دوران تفتیش اس کو ریموو کر دیا جائے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اور اس کو جسٹ 320 میں لے کے جایا جائے۔ پھر تو اس طرح سے کسی بندے کو قتل کرنا بھی آسان ہے کہ آپ جائیں، آپ گاڑی لے کے آپ جان بوجھ کے کسی بندے کو مار دیں۔ جو کراچی حادثہ ہوا ہے میری نظر میں اس میں بھی 780 یہ بنتی ہے اور اس میں لگنی چاہیے۔ کم از کم اس آس کو نہ ٹوٹنے دیں، اس امید کو نہ ٹوٹنے دیں، اور جو غریب آدمی جس کی وہ جو اپنے جو دونوں باپ بیٹی اس دنیا سے چلے گئے اور جس کی پوری فیملی اس وقت جس کرب اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، تو ان کا مداوع یہ ریاست کر سکتی ہے اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اب جو دستک دینی ہے وہ انصاف کی دہلیز پہ، تو اس کے جو سب سے بڑے ہمارے جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ بھی سو موٹو کیس لے کے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں میر طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، کراچی کارساز میں ہونے والے حادثے کے متعلق بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا جو غریب باپ بیٹی اس حادثے میں جام بحق ہوئے کیا انہیں انصاف مل سکے گا؟ کیا پاکستان میں اس دفعہ نظام قانون یہ تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہوگا کہ جہاں پر ایک امیر کے مقابلے میں کسی غریب کو بھی انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا؟ آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چودھری شیرباز سرور، ان سے جانیں گے۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی کارساز میں ایک حادثہ ہوا، پاکستان میں یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے اور خاص طور پہ یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے جہاں پہ غریب اور امیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور انصاف لینے کے لیے غریب جو ہے وہ پھر ایک دفعہ قانون کے دروازے کے اوپر دستک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ایف آئی آر کے متعلق بتائیں کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں کیا یہ واقعی ہی ایک مکمل ہیں اور اس وقوعے کے اوپر پوری اترتی ہیں یہ دفعات؟ کراچی جو سانحہ ہوا ہے اس میں 2 باپ بیٹی کے ساتھ ساتھ 3 لوگ جو ہے نا وہ اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ اب وہاں پہ قانون کے مطابق ایک ایف آئی آر ہوئی ہے جس میں انہوں نے سیکشن 320 پی پی سی اور 322 پی پی سی لگائی۔ میرے خیال کے مطابق جو دفعات ہیں وہ نامکمل ہیں۔ صحیح، یہ اتنا چھوٹا حادثہ نہیں تھا جس کو آپ نے صرف 320 لگا دی، 322 لگا دی، اس کو قتل خطا میں لے گئے، اس کو قتل بالسبب میں لے گئے، تو اس میں اب قانون کے مطابق کیا ہوگا؟ اس کو یا تو وہ جو گواہان ہیں وہ ریزائل کر جائیں گے کہ وہ کہیں گے جی بعد میں کمپرومائز ہو جائے گا، وہ امیر لوگ ہیں، وہ ان کو جا کے کہ ان کی جان تو چلی گئی ہے، کون سا ہم نے جان کے اس کی جان لی ہے یا اس سے دانستہ طور پہ تو نہیں ہوا۔ حالانکہ اب آپ اگر ویڈیو دیکھیں وہ خاتون جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شاید نشے میں تھی، صحیح، اب نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا اٹ سیلف ایک جرم ہے، صحیح، اور اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تھی جو اس نے وہ پیچھے سے آ کے ہٹ کر کے ان کو جو ہے نا وہ، اور وہاں بھی وہ غالباً میرے خیال سروس روڈ پہ رہی تھی۔ آپ اس حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا سروس روڈ کے اوپر یا جہاں پر ممنوع ہوتا ہے، اب سروس روڈ پہ عام طور پر 30 یا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، تو یہ کیا اس کی بھی کوئی ایڈیشن چیز اس میں ہو سکتی ہے ایف آئی آر میں؟ نہیں، اب قانون میں تو بار بار آپ کو وہی کہوں گا کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ قانون میں ایسی چیزیں جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں۔ اب وہاں پہ بھی آپ نے یہ 320 میں ہی رہنا ہے۔ اچھا، وہ نیگلیجنس وہ ڈرائیونگ میں آ جائے گی، صحیح، اوور سپیڈنگ، ریش جو اس کی سپیڈ ہے، جو ڈرائیونگ ہے ریش ڈرائیونگ اس میں آئے گی تو وہ بھی 320 میں ہی جائے گی۔ اب 320 میں میکسیمم جو ہے نا وہ سزا وہ دیت ہے، اور اس کے ساتھ جو پنشمنٹ ہے وہ میکسیمم 10 سال تک کورٹ سزا دے سکتی ہے۔ صحیح، اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ 1 سال دے دے، 6 ماہ دے دے، یا جسٹ دیت ہی جو ہے نا وہ اس میں اچھا سزا دے۔ اب دیت کے حوالے سے تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، اب جو دیت ہے وہ ایک اماؤنٹ قانون میں ایک سیٹل ہر سال ایک گزٹ میں نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، وہ سیکشن 323 ہے پی پی سی کا، جس کے تحت جو ہے نا وہ دیت مقرر کی جاتی ہے، اور ہر سال وہ چاندی جو ہے نا وہ 36,630 گرام جو چاندی ہے اس کی جو ویلیو ہوگی جس دن وہ سزا اناؤنس کرنی ہے کورٹ نے، یہ منیمم اماؤنٹ جو ہے نا وہ دیت کی اتنی ہوگی، صحیح، ایک پرسن کی۔ اب اس میں کورٹ
اس کی جو ملزم ہے جو کیوز ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو زیادہ بھی جو ہے نا وہ کورٹ سزا دے سکتی ہے دیت کی کہ آپ نے منیمم اتنی دینی ہے اور اس سے زیادہ میکسیمم جو ہے نا وہ کورٹ ڈیٹرمن کرتی ہے. یہ جو دیت کی رقم ہوتی ہے اس کا فیصلہ عدالت ہی کرتی ہے یا جو متاثرین ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ پیسے کم ہیں یا یہ بڑھائی جائے؟ یہ متاثرین کے پاس بھی ہوتی ہے گنجائش؟ اب میں متاثرین کے حوالے سے بات کروں گا. اس میں عموماً کیا ہوتا ہے آؤٹ آف دی کورٹ جو چیزیں سیٹل ہوتی ہیں وہ تو متاثرین کا اور جو اکیوز ہے وہ آپس میں اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ان کی جتنی بھی اماؤنٹ کی وہ ایون سم ٹائم کیا ہوتا ہے اب دیت یہاں پہ تقریباً اگر آج کی جو اماؤنٹ اگر ہم چیک کریں تو یہ تقریباً ابو 70-80 لاکھ کے جو ہے نا وہ یا کروڑ کے نزدیک جو ہے نا وہ کر لیں آپ میکسیمم بھی کر لیں. اب وہ سیٹل کر لیتے ہیں آؤٹ آف دی کورٹ. ایک بندہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے وہ 50 لاکھ میں آپس میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو وہ جا کے ادھر اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ نقصان کا ازالہ ہو گیا یا ہم نے جو ہے نا وہ شک کی بنا پہ نامزد کیا تھا جو بھی ہے وہ ریزائلنگ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. صحیح. لیکن جب دیت کی بات آئے گی کورٹ ڈٹرمن کرے گی تو یہ کورٹ کا اختیار ہے, کورٹ کی ثواب دید ہے, یہ اس نے ایز اے پنشمنٹ جو ہے نا اس نے دیت آپ کو اماؤنٹ کا تقرر کرنا ہے اور اس صورت میں وہ منیمم اتنی ہوگی, میکسیمم جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کورٹ کی ثواب دید ہے, اس کی ملزم کی جو مالی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ میکسیمم بھی کر سکتے. دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ خاتون کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا. اب جس بندے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے وہ قانون کے مطابق سڑک کے اوپر گاڑی چلا ہی نہیں سکتا. تو اس کے اوپر بتا دیں تھوڑا کہ قانون کیا کہتا ہے کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس سفر کرنے پر اور لائسنس رکھ کے سفر کرنے میں کوئی سزا میں تبدیلی زیادہ یا کمی ہو سکتی ہے اس میں؟ اب یہاں پہ ایک دو جو سیکشن آپ نے پہلے ہم نے ذکر کر چکے ہیں 320 اور 322. ٹھیک ہے. اب ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے وہ ریش ڈرائیونگ کر لی اور آپ کو عموماً جو ہے نا وہ 320 میں ٹھیک ہے ڈرائیونگ لائسنس ہوتے ہوئے 320 میں وہ جو ہے نا ان کا وہ چلان جائے گا اور ان کا ٹرائل ہوگا 320 کے تحت. اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو وہ 322 میں چلا جائے گا. اچھا. اور اس میں جسٹ دیت ہے, اس میں تو سزا بھی نہیں ہے. اچھا, اس میں سزا نہیں ہے. اس میں سزا نہیں ہے. یعنی کہ یہ پاکستان کا قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ کو سزا بھی ہوگی اور آپ نے ساتھ میں دیت کی رقم بھی ادا کرنی ہے, اور اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو صرف آپ کو دیت ہے. آپ کو یعنی کہ اسٹیٹ کوئی اس طرح کی پنشمنٹ یا قید نہیں کر سکتی یا سزا نہیں دے سکتی. اب دوسری صورت میں سم ٹائم کیا ہے کہ وہ لائسنس بھی کینسل ہو جاتا ہے کہ آپ کو لائسنس ہے وہ جو لائسنس ہولڈر ہے اس کو پنشمنٹ کے طور پہ اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جاتا ہے اگر اس طرح کا کوئی اکرنس ہوتا ہے. ہم نے انڈین فلم میں دیکھا تھا زیادہ تر کہ جس بندے کو مارنا ہو وہ پیسے دے کے اس کو ٹریفک حادثے میں مروا دیتے ہیں. اگر تو مثال کے طور پہ یہ دیت کی رقم دے کے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے تو پھر تو اس طرح سے کسی بندے کو قتل کرنا بھی آسان ہے کہ آپ جائیں, آپ گاڑی لے کے آپ جان بوجھ کے کسی بندے کو مار دیں. تو اس میں کیا کبھی 302 لگ سکتی ہے اس میں؟ اب میں اس میں تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں گا. ایک لاہور انسیڈنٹ ہوا تھا, ٹریفک انسیڈنٹ, جس میں ایک بچے نے 6 لوگوں کی ایک فیملی ممبرز کی, میرے خیال گزشتہ سال کا واقعہ ہے لاہور ڈیفنس کا, زیادہ پرانا نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوا, اس میں بھی جو پہلے ایف آئی آر ہوئی اس میں یہ جتنے بھی تھے یہ 320 اور 322 کے تحت ایف آئی آر ہوئی. بعد میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ چیز سامنے آ گئی کہ اس نے ان کو ایک وہ روڈ حادثہ نہیں تھا, روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, بلکہ وہ پری پلانڈ اس نے ان کو جان بوجھ کے ہٹ کیا اور اس نے ان سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ جان لینے کی نیت سے, ان کو قتل کرنے کی نیت سے ان کو ہٹ کیا تھا اور وہ سارے لوگ پوری فیملی اس میں ان کی جان چلی گئی تھی. اور بعد میں اس میں جو 780 ہے وہ بھی اس میں وہ ایف آئی آر میں دوران تفتیش انہیں لگائی اور ساتھ 302 بھی لگائی. صحیح, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی کو پری پلانڈ یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ 302 میں جائیں گے. صحیح, آپ روڈ ایکسیڈنٹ کی کہ اس طرح میں نے ٹریٹ نہیں کیے جائیں گے 320-22 میں نہیں ہے. وہاں پہ قتل خطا اور قتل بالسبب ہے کہ کسی وجہ سے آپ کی نیت نہیں ہے قتل کرنے کی. جہاں پہ نیت آ جائے گی
جہاں پہ آپ کی انٹینشن آ جائے گی تو پھر جو ہے نا وہ انٹینشن کے عوض جو ہے نا وہ 302 ہی لگے گی، اور ساتھ جس طرح 6 لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو 780 یہ لگی ہے یہاں پہ۔ پہلی بات جو کراچی حادثہ ہوا ہے میری نظر میں اس میں بھی 780 یہ بنتی ہے اور اس میں لگنی چاہیے۔ کوئٹہ میں بھی ہم نے اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں ایک ٹریفک وارڈن کو ایک ایم پی اے نے کچل دیا تھا اپنی گاڑی کے نیچے۔ اب اس کی CCTV فوٹیج سب کے سامنے تھی، لیکن عدالت کا جب فیصلہ آیا اس میں ملزم کو باعزت بری کر دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ اس CCTV فوٹیج کو بطور ثبوت نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا۔ کیا یہ پاکستان کے قانون میں واقعی ایسے فلاز ہیں کہ ہم آج کل کے اس جدید دور میں بھی ان چیزوں کو ثبوت نہیں ماننے کو تیار؟ اب اس میں عمیر صاحب آپ کی جو بات ہے پہلے بالکل ایسے ہی تھا، اب اس میں ایک امینڈمنٹ آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ماڈرن ڈیوائسز جو ہیں ان کی کوئی بھی فوٹیج ہے اور اس کو آپ بطور ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں اور عدالت اس کو تسلیم بھی کرے گی، لیکن اس کی ایک یہاں پہ شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ وہ آپ نے فرانزک جو ہے نا اس کی رپورٹ اگر وہ آ جاتا ہے کہ یہ واقعی جو ویڈیو ہے کوئی ایڈیٹڈ نہیں ہے یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گی جیسے آج کل کے زمانے میں جی کہ ہوتا ہے کہ چیزیں ایڈیٹڈ ہو جاتی ہیں یا وہ جینون نہیں ہوتی، تو اس کی کہہ لیں ویریفیکیشن ہوگی، فرانزک رپورٹ ہوگی۔ فرانزک اگر رپورٹ اس کی پازیٹیو آ جاتی ہے کہ اس میں اس کی جینوننس اس کو پروو ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل جینون ہے، تو عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے مطابق قانون کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ بھی کرے گی ملزم کو اور اس کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی ہمارے سامنے صرف وہ 2 دفعات ہیں جو اس وقت FIR میں درج ہیں، ان دفعات کو دیکھتے ہوئے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے انیشلی عدالتوں سے ان ملزمان کے خلاف انصاف لینے میں جو متاثرین ہیں ان کو؟ یعنی کہ یہ کوئی کیس پیچیدہ ہے یا سیدھا سادہ معاملہ ہے یہ آپ کی نظر میں؟ 322 جس میں جسٹ دیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو نان بیلیبل ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جو دوسرا 320 ہے اس کو وہ بیلیبل آفینس کے طور پہ عموماً وہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس میں بیل جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں پہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 322 اس FIR میں شاید وہ بھی دوران تفتیش اس کو ریموو کر دیا جائے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اور اس کو جسٹ 320 میں لے کے جایا جائے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروسیکیوشن پہ کہ وہ جتنی جلدی اس کو جو انویسٹیگیشن ہے، جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی کل میں وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی رپورٹ دے دی جن کو انہوں نے وہ سائیکولوجیکلی وہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ذہنی توازن کا کوئی ایشو ہے اور ادروائز، تو انہوں نے کہا جی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کلیئر نکلے، وہ کلیئر آ گئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کو وہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹس کے طور پہ یوز کریں گے کہ کسی طرح یہ معاملہ لنگر آن ہو، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ آج کل کافی زیادہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو یہ جتنا جب ٹھنڈا ہوگا تو وہ ان کو مل ملا کے ایک معاملے کو سیٹل کر لیں گے۔ پروسیکیوشن تو ویسے اگر سپیڈی چاہے اور جب معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا تو پھر کورٹ نے اس کو لے کے چلنا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے بھی لے کے چل سکتی ہے، وہ ہفتے 10 دن میں بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، وہ 1 ماہ میں بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، وہاں پہ پابندی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ایکیوز سائیڈ ہے وہ ملزمہ ہیں، ان کی سائیڈ سے کوشش کی جائے گی اس کو لنگر آن کرنے کی، صحیح، کہ جتنا لنگر آن ہوگا وہ ان کے لیے سوٹیبل ہوگا، اور اس میں پھر جو فریقین ہیں جو زخمی ہیں ان کو بھی ڈیفینیٹلی وہ اپروچ کر سکیں گے، ان کی فیملیز کو اپروچ کر سکیں گے، غریب لوگ ہیں الٹیمیٹلی۔ لیکن میں یہاں پہ سب سے زیادہ ذمہ دار ریاست کو سمجھتا ہوں، اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے ریاست ماں ہوتی ہے، ان کا امتحان ہے کہ اس کیس کو وہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ یا ایک ایگزامپل کے طور پہ لوگوں کو کم از کم ایک آس ہوتی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم سے کہ شاید ہمیں یہاں سے انصاف مل جائے، کم از کم اس آس کو نہ ٹوٹنے دیں، اس امید کو نہ ٹوٹنے دیں، اور جو غریب آدمی جس کی وہ جو اپنے جو دونوں باپ بیٹی اس دنیا سے چلے گئے اور جس کی پوری فیملی اس وقت جس کرب اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، تو ان کا مداوع یہ ریاست کر سکتی ہے اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ خاتون نشے میں تھی، اب وہ خاتون نشے میں تھی یا نہیں تھی، وہ ہوش و حواس میں اس وقت نہیں تھی، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں ہم کوئی حتمی رائے تو نہیں قائم کر سکتے کہ خاتون نشے میں تھی، یہ اس کے ٹیسٹ ہوں گے تو پھر ہی اس کے آگے پتہ چلے گا۔ اگر مثال کے طور پہ یہ ٹیسٹ میں نکل آتا ہے کہ خاتون نشے میں تھی
کیا اس کے اوپر کوئی مزید دفعات لگ سکتی ہیں؟ کیا اس کی سزا جو ہے وہ مزید کڑی ہو سکتی ہے؟ اس کو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مغرب میں سب سے بڑا جرم یہ سمجھا جاتا ہے روڈ کے اوپر کہ اگر آپ جو ہے وہ نشے کی حالت میں اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اس کے متعلق مجھے بتائیے گا تھوڑا سا. قانون یہاں پہ اتنا بے بس ہے اور اتنا، اب دیکھیں 320 آپ نے جہاں پہ بھی گھما پھرا کے آئیں گے، اچھا آپ انہی 2 دفعات پہ آ جائیں گے. صحیح. کہ جہاں پہ ایک ریش ڈرائیونگ کی بات آ جائے گی، آپ اوور سپیڈنگ میں آ جائیں گے، اور آپ نے نیگلیجنس جو ہے نا وہ کی دوران ڈرائیونگ، تو آپ 320 میں ہی جائیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں آپ نے ڈرائیونگ کی. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جیسے لاہور میں جو انسیڈنٹ ایک رپورٹ ہوا اور اس کو بعد میں 302 میں کنورٹ کیا گیا، یہاں پہ قانون اگر دیکھیں تو ایک آدمی وہ ڈرنکنگ حالت میں روڈ پہ نکلتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور سٹیئرنگ سنبھال کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اسٹیٹ کی مرضی ہو، اسٹیٹ چاہے تو 302 بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے. صحیح. اور 780 بھی ایڈ ہو سکتی ہے اگر اسٹیٹ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہتی ہے، ایک لوگوں کے لیے مثالی کیس بنانا چاہتی ہے. تو پھر تو آپ 302 میں بھی جائیں گے، آپ 780A میں بھی جائیں گے. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات بار بار جو ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر ریاست چاہتی ہے کچھ بھی پاسبل ہے. جو چیف جسٹس پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ ایک چھوٹے موٹے میٹر پہ تو 100 موٹو آپ لیتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک حادثہ آیا ہے کہ غریب آدمی کو انصاف لینے کے لیے اب جو دستک دینی ہے وہ انصاف کی دہلیز پہ، تو اس کے جو سب سے بڑے ہمارے جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ بھی 100 موٹو کیس لے کے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شیرباز صاحب، آپ نے بڑی ہی مفید گفتگو کی. تو ناظرین، یہ جو تھی وہ تمام تر قانونی باتیں تھیں یا قانونی نقطہ نظر تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے. اب یہ ہمارے ملک کے قانون کے اوپر منحصر ہیں ساری چیزیں، جیسے ڈسکشن میں بھی آپ کو پتہ چلا، اور ہمارے حکمران جو ہیں یا ریاست جو ہیں وہ اس کا ہاتھ تھامے تاکہ وہ بھی سینہ تان کر یہ کہہ سکے کہ ہم ایک مہذب معاشرے کا حصہ ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ.